بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس چینل پہ دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید اور میرا سلام۔ 10 بیویوں کی کہانی۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ خواہ کوئی کیسی ہی تکلیف میں ہو تو مشکل آسان ہونے کے لیے 10 بیویوں کی کہانی سنانے کی نظر مان لی جاتی ہے۔ انشاءاللہ کیسی ہی آفت اور مشکل ہوگی وہ آسان ہو جائے گی اور جو بھی جائز حاجت ہوگی پوری ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک ہی شہر میں 2 بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی امیر تھا لیکن چھوٹا بھائی بہت غریب اور مفلس تھا۔ وہ اپنی ناداری سے بہت عاجز تھا۔ ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہاں پر ہم کب تک فکر و فاقہ کی مصیبت سہیں گے؟ اب میں پردیس جانا چاہتا ہوں، شاید کہیں نوکری مل جائے اور یہ مصیبت کے دن کٹ جائے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بیوی سے رخصت ہو کر دوسرے شہر میں روزگار کی تلاش میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی بیوی بہت پریشان ہوئی۔ دل میں کہنے لگی، اے پالنے والے، تو رازق ہے، اب تو میرے شوہر بھی چلا گیا ہے، اب سوائے تیری ذات کے میرا کوئی سہارا نہیں رہا۔ آخر ایک دن جب وہ مجبور ہو گئی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے گھر گئی اور اپنے سب حالات بیان کیے۔ تمام حال سن کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میری بھاوچ ہے، تم اس سے گھر کا کام کراؤ، یہ تمہاری اور تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی، جو کچھ اپنے کھانے سے بچے گا وہ اس کو دے دینا۔ اپنے شوہر کے بھائی کے گھر کام کرتی رہتی اور سارا دن بچوں کی خدمت کرتی۔ اس پر بھی وہ رئیس عورت اسے طعنے دیتی اور اپنے آگے کا بچا ہوا کھانا اس غریب کو دیتی۔ اس طرح ایک مدت گزر گئی۔ ہر رات یہ مصیبت زدہ مومنہ اپنے شوہر کی واپسی کی دعا مانگتی۔ اس حالات میں ایک شب روتے روتے سو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی اور فرماتی ہیں کہ اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح و سلامت تجھ سے آ کر ملے گا۔ تجھے چاہے ہر جمعرات کے دن 10 بیویوں کی کہانی سن نہ لیا کر اور پابندی سے نماز پڑھا کر، اور جب تیرا شوہر آ جائے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنانا اور اس پر 10 بیویوں کی نیاز دینا۔ اس عورت نے عرض کیا کہ آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے اور ان بیویوں کے کیا نام ہیں جن کی میں نے نیاز دینی ہے؟ تب جناب سیدہ نے فرمایا کہ میرا نام فاطمہ ہے، میں تیرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور تیرے پہلے امام کی زوجہ ہوں، اور دوسری 9 بیویوں کے نام یہ ہیں: حضرت مریم، حضرت ہاجرہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت آسیہ، حضرت سائرہ، حضرت جناب فاطمہ کبریٰ، جناب فاطمہ اور جناب سکینہ، جنہیں کربلا سے لے کر شام تک مصیبت اٹھانا پڑی اور ان بیویوں نے صبر کیا، قید کی مصیبت سہی، تازیانے کھائے۔ جو شخص ان کے مصائب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حاجت طلب کرے گا، خداوند کریم اس کی حاجت پوری کرے گا اور 10ویں دن اس کی مراد پوری ہوگی۔ جب مومنہ خواب سے بیدار ہوئی تو وہ دن جمعرات کا تھا اور وہ اپنے محلے میں کہیں اور کہنے لگی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تم لوگ پاس بیٹھ کر 10 بیویوں کی کہانی سن لو۔ محلے کی سب عورتیں آ کر اس کے پاس جمع ہو گئیں۔ اس مومنہ نے 10 بیویوں کی کہانی پڑھنا شروع کر دی۔
9 दिन गुजर गए। जब 10वां दिन आया तो ये मोमिना क्या देखती है कि इसका शौहर सही सालम माल ज़र के साथ इसके दरवाजे पर आया है। वो बहुत खुश हुई और फौरन मीठी रोटी का मलीदा बनाया और इसके 10 लड्डू बनाकर 10 बीबियों की नयाज दिलवाई और मोहल्ले वालों को तकसीम की। वो अपने हामन के बड़े भाई की बीवी के पास भी बहुत एहतराम से नजर के लड्डू लेकर गई। इस मखरूर औरत ने यह कहकर लड्डू वापस कर दिए कि हम ऐसे ईंट और पत्थर के लड्डू नहीं खाते, हमारे घर से ये लड्डू ले जाओ। वो बेचारी लड्डू वापस ले आई। अब इस मगरूर औरत का हाल सुनिए। रात को वो औरत सो गई। सुबह को क्या देखती है कि इसके बच्चे मर गए और सब सामान गायब हो गया। ये देखकर इसके होश और हवास पख्ता रह गए। जब भूख से बुरा हाल हुआ तो घर में भेड़ियों की भूसी मिली। दिल में सोचा कि इसको पकाकर खा ले। जैसे ही भूसी को हाथ लगाया इसमें बराबर के कीड़े नजर आए। जब इसके शौहर ने यह माजरा देखा तो कहने लगा कि मेरी बहन के घर चलो, वहां रोटी तो मिलेगी। घर को बंद करके दोनों मियां बीवी रवाना हुए। चलते चलते इनके पैरों में छाले पड़ गए। रास्ते में इनको कहीं एक खेत नजर आया। शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि तुम यहाँ ठहर जाओ, मैं चने की थोड़ी सी बालियां तोड़ लाऊं ताकि इनको खाकर ताकत आ जाए। ये कहकर वो चने की बालियां तोड़ लाया, मगर जैसे ही इसकी बीवी ने चने के बालों को हाथ लगाया वो सूख कर घास बन गई। कई मर्तबा शौहर ने चने की बालियां तोड़ी और हर मर्तबा इसकी बीवी के हाथ लगाते ही वो घास बन गई। दोनों घास को फेंक कर आगे चलते। रास्ते में बहुत बड़ा घना खेत नजर आया। मियां बीवी दोनों भूख और प्यास से बेताब थे। गने को देखकर बेकरार हो गए। बीवी ने शौहर से कहा कि थोड़े से दूर तुम चले जाओ, जब वो तुम्हें गने नजर आए तो उनको तोड़कर मेरे पास ले आओ। और उसने ऐसा ही किया। बीवी के हाथ में दिया तो वो काने यानी शकरकंदे बन गए। वो दोनों बहुत घबराए और इनको फेंक कर आगे चल दिए। आखिर ये शख्स बीवी की अपनी बहन के शहर में आमद को पहुंचा ही गया। बहन मिलकर बहुत खुश हुई। रात का वक्त था। बहन ने इनके लिए बिछोना बिछा दिया। दोनों ने आराम किया। इतने में बहन ने खाना तैयार किया। ये दोनों कहीं दिन से भूखे थे। खाना देखकर बहुत खुश हुए। जैसे ही इसकी बीवी ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, क्या देखती है कि खाने में सख्त बदबू आ रही है। खाना सड़ गया है। औरत अपना सर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी, अल्लाह, अब हम कब तक भूखे रहेंगे? हमारी जान निकल रही है। बदबू इस कदर थी कि खाने को दफन कर दिया गया और दोनों ही सो गए। रात इसी तरह गुजरी। सुबह हुई तो शौहर ने बीवी से कहा, यहाँ का बादशाह मेरा दोस्त है, चलो इसके हाथ चले, देखें इस मुसीबत के आलम में वो हमारी क्या मदद करता है। दोनों बादशाह के हुजूर पहुंचे तो बादशाह ने इन दोनों को पहचान लिया। इनको अलग कमरा दिया और कहा कि तुम दोनों गुस्ल करके आराम करो। बादशाह ने हुक्म दिया कि हमारे मेहमानों को 7 रंग का खाना भेजो। हुक्म के मुताबिक 7 किस्म के खानों का इंतजाम हुआ और दोनों के आगे खाना पेश किया गया। दोनों खाना देखकर बहुत खुश हुए और हाथ धोकर दस्तरखान पर आ बैठे। वो औरत जिस खाने को छूती, खाना उड़ जाता और कीड़े नजर आने लगते। इसका शौहर हैरान हो गया कि ये क्या माजरा है। अगर हम बादशाह से शिकायत करेंगे तो बादशाह नाराज होगा,
کہ کھانا تازہ بھیجا ہے اور تم بدنام کرتے ہو۔ وہ بہت گھبرایا اور بیوی سے کہنے لگا اب میں کیا کروں؟ دونوں کھانا لے کر باہر آ گئے اور زمین میں دفن کر دیا اور باہر صحن میں بیٹھ گئے۔ اس عرصے میں بادشاہ کی لڑکی اور بیوی غسل کرنے جا رہی تھی۔ دونوں نے اپنے گلے سے چند ہار اتار کر کوٹھی پر ٹانگ دیے۔ جو ہی ہار ٹانگے فوراً سے ہار نگل لیے گئے۔ یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ کی بیوی اور بیٹی کو سخت تعجب ہوا۔ وہ عورت بیٹھی دیکھ رہی تھی، گھبرا کر اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی اب خدایا خیر نہیں؟ اس کے شوہر نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ تب اس نے چند ہار کا واقعہ اس کو سنایا اور کہا کہ یہاں سے جلدی چلو، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ ہم کو قید کر لے اور قتل کر دے۔ دونوں بغیر اطلاع کیے بادشاہ کے ہاں سے چل دیے۔ چلتے چلتے وہ دریا کے کنارے پہنچے۔ وہاں جا کر دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے۔ شوہر نے بیوی سے کہا کہ نہیں معلوم کہ ہم سے کیا خطا ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم پر اتنا عذاب نازل ہوا ہے۔ بیوی نے کہا کہ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے، وہ یہ کہ جب تمہارا بھائی ملازمت کرنے پردیس گیا تھا کافی عرصے سے وہ لاپتہ رہا، جس کی وجہ سے تمہاری باوج نے مجھے سچ میں بہت عزت دی اور دل سے کام کیا۔ تمہارا بھائی مال و زر کے ساتھ واپس آ گیا۔ تمہاری بھاوج نے 10 لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نظر دلوائی اور لڈو بھی تقسیم کیے، اور وہ 1 لڈو میرے حصے کا لے کر آئی تو میں نے وہ لڈو نہیں لیا اور یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم ایسے اینٹ پتھر کھانے والے نہیں ہیں، تب سے ہم پر مصیبت نازل ہوئی ہے۔ شوہر نے کہا کہ کم بخت تو نے ایسے غرور و تکبر کے الفاظ کہے، توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہم کو اس سے نجات ملے۔ اس عورت نے وضو کیا، نماز پڑھی اور رو کر دعا کی کہ اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ اس کے بعد اس نے دریا سے ریت لا کر لڈو بنائے اور اس پر 10 بیویوں کی نظر کر دی۔ یہ اعجاز جناب سیدنا جناب زینب ام کلثوم وہ لڈو موتی چور ہو گئے۔ یہ دیکھ کر دونوں نے زر و قطار رونا شروع کر دیا، اور پھر بیوی نے لڈو کھائے اور 5 لڈو شوہر نے کھائے اور پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا مکان اپنی اصلی حالت پر تھا۔ سب بچے زندہ و سلامت کھیل رہے ہیں اور نوکر چاکر اپنے کام کاج میں مشغول تھے۔ ماں باپ کو دیکھ کر بچے بہت خوش ہوئے اور وہ بھی بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اے میری بیویو، جس طرح آپ نے اس عورت کی خطا معاف کی ہے، اسی طرح کل مومنوں کی خطائیں معاف ہوں گی اور ان کی دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ بے اولاد کو اولاد دے، قرضدار کو قرض سے نجات عطا فرمائے اور مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرے۔ بطفیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جائز حاجت کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ تو میرے پیارے ناظرین، اگر آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہے تو مہربانی کر کے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی رہتی ہے۔ اللہ حافظ۔